انسان کی اجتماعی تنظیم جو ہے وہ ایک جبری مسلمے سے ہوتی ہے. کوئی بائنڈنگ آئیڈیا ہوتا ہے جو اس اجتماع کو معاشرت وغیرہ کے اصول پر ممکن اور سازگار اور پازیٹیو بناتا ہے. تو اس میں فرض کیا میں دیکھنا چاہوں میری عمر 20 برس ہے 22 برس ہے اور ایک قانون فطرت کے مطابق میری خواہشات میں پژمردگی نہیں ہے، خوب کھلکھلاتی ہوئی خواہشات ہیں، اور ان خواہشات میں اتنی زیادہ وہ ویرائٹی ہے کہ ذہن اسے پوری طرح کیپچر نہیں کر پاتا، نام نہیں دے پاتا. اب یہ ایک جوان آدمی کی بات بتا رہا ہوں، بس خوش ہوتا رہتا ہے کہ یار یہ 80 مربع کی زمین میں کوئی حصہ بھی جو ہے وہ سبزے سے خالی نہیں ہے. اب خوش ہو رہا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ فصل کون کون سی اگی ہے، تو بہت سی فصلوں کا اسے نام نہیں معلوم. احساس ملکیت ہے ان فصلوں کے لیے اور تحسین کا جذبہ ہے ان فصلوں کے لیے، لیکن ان فصلوں کا کوئی اسے نام نہیں معلوم. یہ ہوتا ہے ایک نارمل جوان آدمی میں خواہشات کا انداز کہ ذہن جو ہے وہ اس پر خوش ہونے یا ناراض ہونے کے باوجود ان خواہشات کو جان نہیں سکتا پوری طرح، ان خواہشات کو پہچان نہیں سکتا پوری طرح، مطلب پوری فہرست ان کی. اب یہاں پر یہ ہر جوان ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی جوان ہے یعنی کہ وہ ایسا ہی ہے، چاہے کسی کا کھیت کم رقبے کا ہو، کسی کا کھیت زیادہ بڑا ہو، وہ کھیت تخیل سے پیدا ہوتے ہیں. تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا آئیڈیا آف مین ہے اس کے پاس تو زمین جیسے 1 ارب نوری برس کا فاصلہ رکھنے والی ہے، مطلب بائنڈنگ ہے نا. تو اس 1 ارب نوری برس کے رقبے میں اگی ہوئی فصلوں میں میرے کھیت میں جو ہے وہ پھلنے پھولنے والی خواہشات میں سے کچھ خواہشات ہیں یا نہیں ہیں. اب میں ٹیلی کروں گا ان دونوں کو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زہریلا پھول کھلا ہو جسے میں اس کے رنگ کی وجہ سے قبول کر رہا ہوں، پسند کر رہا ہوں، کہیں یہ زہریلا تو نہیں ہے. تو اب اس کھیت سے جیسے ٹیلی کروں گا، کمپیئر کروں گا اور اپنے سارے جو فہرست ہے فصلوں کی ان کی تصویریں کھینچ لوں گا چاہے نام نہ آتا ہو، اور پھر ان کی کھینچی ہوئی تصویروں سے ملا کے دیکھوں گا کہ ان پودوں کی ساخت وہی ہے یا نہیں ہے، یا یہ کہ دیکھنے میں یہ ایک دوسرے سے متضاد تو نہیں لگ رہے. واضح ہے نا، میں نہ سمجھ سکوں کہ مماثلت کیا ہوتی ہے، لیکن یہ بہرحال میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کھیت میں کہیں بھی وہ سرخ رنگ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس کھیت کی فصلوں میں میرے کھیت کا 80% رقبہ جو ہے وہ سرخ پھولوں سے پٹا پڑا ہے. تو اب یہ میں پہچانوں گا بھائی اس میں نسبت تضاد کی ہے. واضح ہے نہیں بات. تو جہاں تضاد کی نسبت نظر آئے، کسی کی کاؤنسلنگ کے بغیر، کسی کی نصیحت کے بغیر، صرف اپنے ایک سیلف لیس مشاہدے کے نتیجے میں وہ حاصل ہو، اس کو کبھی نظر انداز نہ کیجیے گا. اگر آپ اس پر راضی ہو گئے کہ وہاں کی فصل نیلی اور ہماری لال، کوئی بات نہیں، رنگ تو ہمارا زیادہ چمکیلا ہے،
جیسے ہی آپ اپنے مانے ہوئے تصور انسان سے انحراف کے راستے پر اپنی مرضی اور شعور کے ساتھ چل پڑے، ویسے ہی آپ سب سے پہلے جو چیز لوز کریں گے وہ ہے آدمی ہونا۔ یعنی یہ کوئی مذہبی یا واعظانہ بات نہیں ہے، یہ مطلب اگر یہ مجمع غیر مسلموں کا بھی ہو، یہ مجمع نان بلیورز کا بھی ہو، تو یہ باتیں ان سے بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو پھر فرض کیا کہ مجھے یہ احساس ہوا اور یہ خواہش پیدا ہوئی، یعنی جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں، میں یہ سارے لال پھولوں کو میں جڑ سے اکھیڑ کے باہر پھینکتا ہوں تاکہ یہ والے رنگ کی فصل کے لیے جگہ بن جائے۔ ویسے ہی میں نے جوان ہونے کا جو تصور، ہمارے تصور انسان میں ایک آئیڈیا ہے، اسے اچیو کر لیا۔ وہ آئیڈیا کیا ہے؟ جوان کا لفظ جو ہے نا، جوان کا لفظ ہمارے یہاں اصطلاحوں میں قوت کا سب سے بڑا استعارہ ہے۔ جیسے تصوف میں آپ دیکھیں نا تو کہیں گے کہ وہ جوان مرد ہے، صوفی جوان مرد۔ تو جوان مرد کا وہ مطلب تھوڑی ہے جو بائیولوجیکلی لیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اب جوان مرد جا کے سب سے کہیے کہ فلاں جوان مرد ہے، تو اسی سے ہماری سطح وجود کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جوان مردی کو کس مفہوم میں لے رہی ہے۔ تو جوان مرد ہے، ہمارے صوفیوں کے نزدیک وہ جوان مرد ہے جو اللہ کے لیے ہر چیز کو خوشی سے ترک کر دیتا ہے۔ وہ جوان مرد ہے جو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے بڑی سے بڑی رکاوٹ اور تکلیف کو جو ہے وہ گوارا کر لیتا ہے۔ وہ جوان مرد ہے کہ دنیا کبھی اسے اپنی طرف پرچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی، یعنی وفادار قوت کے ساتھ یہ جوان مرد ہے۔ یا ویسے بھی کہ جیسے کوئی بڑا بہادر ہے، وہ اب رستم جوان مرد ہے، اور ہمارا جو تصور جوان مردی ہے، اس کو ملا کے دیکھ لیجئے تو ہمیں اپنی سطح اور گراوٹ کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو میں کہوں دیکھو بھائی، رستم جوان مرد ہے، اور وہ کسی پلے بوائے کو لے آئیں کہ یہ جوان مرد ہے، تو اب ان دونوں میں پتہ چل گیا نا کہ آپ کس سطح پہ موجود ہیں۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہار ہے، بہار سب کو اچھی لگتی ہے، چاہے وہ اسے کسی بھی نگاہ سے دیکھیں۔ بہار اس نگاہ سے دیکھی جائے کہ پھول چن کے بازار میں بیچ آؤں گا، اگر اس غرض سے بھی بہار کو دیکھا جا رہا ہے تو وہ اچھی بہرحال لگتی ہے۔ یا اس غرض سے کہ بھئی یہ اس میں ذرا سب کو لا کے ایک جیسے پرفیومری ہے یہ نیچر کی، اگر اس طرح دیکھ رہا ہے تو یہ بلند ہوا اس سے، اور یہ اگر دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ خوشبو ہے جسے میں اگر اچھی طرح سے اپنے اندر جذب کر لوں تو میرے باطن کی خزاں بھی بہار میں بدل سکتی ہے۔ اب اس غرض سے بھی بہار کو دیکھتے ہیں نا لوگ۔ اور پھر یہ کہ یہ بہار اللہ کے جمال کی نشانیاں لائی ہے، اللہ کے جمال کی نشانیوں کا مجموعہ ہے یہ بہار سے کھلکھلاتا ہوا گلستان۔ تو اب یہ فرق ہو گیا نا کہ آپ کا کس طرح بہار کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح خوشی کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح کامیابی اور ناکامی کو دیکھ رہے ہیں۔
واضح ہے نہیں بات؟ تو اگر خواہشات اس طرح ہوں کہ کوئی آئیڈیا آف مین اگر ذہن میں آ بھی جائے تو وہ برا لگنے لگے، ناگوار ہونے لگے، یعنی انسان کی کوئی بھی اچھی ڈیفینیشن وہ ذہن میں آ بھی جائے تو اس کو جیسے آدمی وہ جھٹک دے دماغ سے، اور دماغ سے جھٹکنا اس طرح نہیں ہے کہ جیسے چور کو پولیس کا خیال آ جائے اور وہ ادھر ادھر ہو جائے، اس طرح نہیں، بلکہ وہ اس طرح کہ انسپیکٹر آ گیا تو میں اسے شوٹ کر دوں گا، یہ وہ چور ہے۔ تو وہ جھٹکتا ہے ایروگنس کے ساتھ، وہ جھٹکتا ہے ایک حیوانی خود اعتمادی کے ساتھ، کسی گلٹ کے بغیر، کسی خوف کے بغیر۔ واضح نا؟ تو اب اگر یہ خواہشات کی سطح بن کے رہ جائے کہ میں اپنی ہی تہذیب میں ایک آئیڈیل کے طور پر ہر ذہن میں حاضر تصور انسان کو اپنے دماغ سے جھٹک رہا ہوں، صرف اپنی جبلت میں پیدا ہونے والی خواہشات کو بے لگام رکھنے کے لیے، تو اب یہ بہت سیریس بات ہے، اور ہمارا زمانہ یہ آ چکا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی جب دجال آئے گا تب ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یہ ہم لوگوں میں اب یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ خواہشات پر کسی طرح کی بندشیں نہ لگاؤ۔ وہ بندشیں قانونی بھی ہو سکتی ہیں، جو ملکی قانون ہے کہ سگنل توڑنا ہے تو توڑ دو، قانون کیا ہوتا ہے، یہاں سے لے کر، اور پھر یہ کہ اخلاقی بندشیں بھی نہ رہ جائیں۔ روحانی جو مقاصد ہوتے ہیں ہر آدمی کے ذہن میں، سیلف لیسنس کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل کرتے رہنے کے لیے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، تو وہ مقاصد تو جیسے بالکل ہی ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ جو اسکرین آف ایگزسٹنس ہے اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا ہم نے، لوح وجود پر سے مٹا دیے ہیں۔ یعنی اب اچھے بھلے ذہین نوجوان سے پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ اس سوال کو مطلب اس معنی ملے گا کہ یہ ڈاکٹر بننا ہے، پروگرامر بننا ہے۔ پھر جب آپ اسے اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ مقصد کے لفظ کو کتنا گرا دیا ہے۔ جہاں مقصد کا لفظ گر گیا ہو وہاں آدمی ڈی ہیومنائز ہو چکا ہے، واضح ہے نا؟ تو اب مقصد ہے کہ اچھا مقصد تو کاروبار کروں گا، آپ کر کے دیکھیے جا کے سروے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں، تو وہ مقصد رکھنے والا آدمی اپنی خواہشات پر یس اور نو کہنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اسے استعمال میں رکھتا ہے۔ مطلب ہر خواہش اس کے دماغ سے، اس دماغ سے جو زندگی کے ہائر گولز رکھتا ہے، اس دماغ سے تصدیق کروا کر پھر محسوس کرتا ہے، یعنی وہ خواہش بھی اسے محسوس نہیں ہوتی، مطلب اس طرح کہ وہ مجھے ابھارے کہ بھائی مجھے پورا کرو۔ تو کیا یہ بات مثال طور پہ اب یہ بات کو کہ ایک طرح کا رومانٹسزم اور آئیڈیلزم بنا دیا گیا ہے عملاً، لیکن میں ویسے ہی ایک فقرہ کہتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے جو اپنی تکمیل کرنا چاہتا ہے
اور جس کے پیش نظر اپنی تکمیل ہے اور اس کے کچھ مقاصد ہیں زندگی کے کہ وہ ساری زندگی ان مقاصد کی روشنی میں گزارتا ہے، وہ ان راستوں پر نہیں جاتا جہاں ان مقاصد کی روشنی نہ پڑتی ہو۔ واضح ہے نہیں؟ یہ نوجوان جو ہے یہ اپنے اندر خود بخود ابھرنے والی خواہشات سے بے خبر رہتا ہے، اور اگر کبھی ان خواہشات کا اسے احساس ہو جاتا ہے تو یہ اپنے مقصدی ذہن سے اجازت لے کر اسے محسوس کرتا ہے یا اریز کر دیتا ہے، یا تو اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے یا پھر اسے لے کر اپنے گلدستان میں، یعنی ورک ٹو ڈو جو لسٹ ہوتی ہے اس میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایسے نوجوان ہوا کرتے تھے۔ آج یہ بات کسی کے لیے بھی ریئلسٹک بات رہ گئی ہے کہ نوجوان ایسا بھی ہوتا تھا؟ مطلب آپ کہیں بھی آپ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ تعلیم اور وہ تعلیم، یہ سب نہیں، یا یہ مذہب اور وہ مذہب، یہ بھی نہیں۔ آپ ایک سروے کر لیجئے، پہلے خود سے پوچھئے، پھر دوستوں میں ادھر ادھر پوچھئے، تو کیا زندگی میں انہیں ایسا ایک حال بھی نصیب ہوا ہے کچھ دیر کے لیے کہ جہاں انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنے مقاصد کے راستے میں اگ جانے والی خاردار جھاڑیوں کی حیثیت دے کر انہیں اکھاڑ کے پھینک دیا ہو؟ تو ایسا مطلب یہ کہ ایسا چونکہ ہوتا رہا ہے، تو اگر وہ اب لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم آدمیت کے ہمارا درجہ آدمیت ان سے کمتر ہے اور بہت زیادہ کمتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح خواہشات، یہ میں بات اس پس منظر میں کر رہا ہوں کہ آپ کے خیالات یہ نہیں بتاتے کہ آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، آپ کی خواہشات یہ بتاتی ہیں۔ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے آپ میرے عیبوں پر یا وہ کہ میری خواہشات کسی کو نظر نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے ستاری ہے، اور وہی میں ہوں جو میری خواہشات سے جو شخصیت بنے گی وہی میں ہوں۔ اللہ نے یہاں رسوائی سے محفوظ رہنے کے جیسے اسباب فراہم کر دیے ہیں، لیکن وہاں کی رسوائی تو یقینی ہے۔ یا چلو وہاں کو بھی نہ چھوڑو، اپنی نظر میں شرمندہ ہونا تو ضروری ہے نا۔ اگر ذرہ برابر بھی ہم میں ذوق آدمیت رہ گیا ہے تو اپنی نظر میں شرمندہ ہوتے ہیں نا۔ تو وہ خواہشات سے بننے والی شخصیت آپ ہیں، آپ کی شخصیت آپ کی خواہشات سے بنتی ہے، خیالات اور اعمال سے نہیں، کہ خیالات تو سب کے اس کے وہ بڑے اونچے اونچے ہو سکتے ہیں، اعمال وہ جا کے مطاف میں 10 طواف کر رہا ہے، تہجد اس کی قضا نہیں ہوتی۔ اب یہ سب وہ کر رہا ہے نا، بڑی بڑی دنیاوی کامیابیاں بھی حاصل کر رہا ہے، وہ جیسے استاد بھی بن چکا ہے، شیخ بھی بن چکا ہے، عالم بھی اسے مانا جا چکا ہے۔ یہ سب باہر کی چیزیں ہیں۔ اصل جو میں ہوں، یعنی مجھے جسے عالم مان لیا گیا، فرض کیا پیر مان لیا گیا، تو میں وہ تھوڑی ہوں جو مجھے میرے شاگرد سمجھے ہوئے ہیں، اور یقیناً میں وہ نہیں ہوں جتنا جیسے میری اولاد یا شاگرد مجھے سمجھے ہوئے ہیں۔
یقیناً مطلب یہ کوئی ادھر کوئی ڈھیلی ڈھالی بات نہیں کہہ رہا. ہر آدمی یقیناً وہ نہیں ہے جو اسے لوگ سمجھے بیٹھے ہیں. یعنی پورا وہ نہیں ہے. جیسے آئینہ ہے، آئینے پہ جو عکس پڑ رہا ہے اس شخصیت کا، وہ کبھی پورا اور پورا سچا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ علم غیب ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہم لوگوں کے خیالات اور خواہشات سے ناواقف رہتے ہیں. تو لیکن ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا کہ اللہ نے ان چیزوں کو لوگوں سے چھپا کر آپ پہ تو ظاہر کر رکھا ہے. آپ کی نگاہ میں تو ہے، بلکہ آپ کے ایکسپیرینس میں ہے، آپ کے تجربے میں ہے، آپ کے احساس میں ہے، اور آپ کا زیادہ وقت انہیں محسوس کرنے میں گزرتا ہے، آپ کا زیادہ وقت انہیں پورا کرنے میں گزرتا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ کیا میری یہ خواہشات ذہن کا حکم قبول کرتی ہیں؟ کیا ان خواہشات پر ذہن روک ٹوک لگا سکتا ہے؟ یہ نارمل آدمی کی نفسیات میں یہ تعریف ہے کہ اس کی جبلت ذہن کے تابع ہو تو وہ نارمل ہے، اور ذہن پر غالب یا ذہن سے لا تعلق ہو تو وہ سب نارمل یا ایب نارمل. سمجھ گئے نا؟ تو ہم کوئی وہ واعظانہ بات نہیں کر رہے. واعظانہ باتوں کا اثر اب نہیں رہ گیا، وہ بلکہ اس میں ثواب کا تصور ہے. کرنے والا بھی ثواب کما رہا ہے، سننے والا بھی ثواب کما رہا ہے، اور ثواب ملنے کا جو ایک مفروضہ ہے وہ اندر تک باطن پر کوئی اثر ہی نہیں کرتا. بتا اچھا بھی ثواب تو مل رہا ہے، اب کیا کریں، بلا وجہ جا کے یہ سب چھوڑیں اپنا. اللہ بڑا مہربان ہے، ثواب ملتا رہتا ہے. دیکھتے نہیں، روز جاتا ہوں واعظ سننے، نمازیں پڑھنے. تو وہ نہیں، یہ بالکل ایک جیسے علمی نفسیاتی اور آدمی کو سمجھنے کی بلا کسی کانٹیکسٹ کے جو ہے وہ گفتگو ہے. تو پہلی بات یہ سب کو، کیونکہ جوان زیادہ ہیں اب تو، خیر جوانی کی عمر میں بھی ایک مصنوعی اضافہ کر دیا گیا ہے نا. پہلے ہوتا تھا وہ 40 برس تک آدمی کو جوان سمجھتے تھے، تو اب پتہ نہیں 70 برس کے بھی جوان مل جائیں گے. تو مطلب ہر چیز میں ہم نے مداخلت کی ہے، اور کیونکہ جوانی میں لذت سینٹرل چیز ہے تو اس کو ہم ربر کی طرح کھینچتے چلے جا رہے ہیں. آپ کی میڈیکل سائنسز بھی اس پہ لگی ہوئی ہیں، آپ کی نیورو سائنسز بھی اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور آپ کی خواہشات بھی اس کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ بس جوانی رہے، بڑھاپا نہ آنے پائے. تو خیر پہلی شرط یہ ہے کہ کیا آپ کا ذہن آپ کی خواہشات پر غالب ہے؟ کیا آپ کی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی خواہشات ذہن کو مفلوج کر کے اپنی تکمیل کرواتی ہیں، یا ذہن کے اختلاف کے باوجود اپنی تسکین کرواتی ہیں؟ تو اگر نہیں ہے یہ سب کچھ، ذہن غالب ہے، تو آپ بہت مطلب آپ ایک نارمل مسلمان ہیں، نارمل انسان ہیں، اور نارمل جوان ہیں. اور اگر ایسا نہیں تو بہت فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان شخصیت کو مجموعی طور پہ اٹھانا پڑتا ہے. یعنی جو دماغ خواہش پر غالب نہ آ پائے، وہ دماغ بالکل اس کے پر کٹ جاتے ہیں، اس کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا جو وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہدف تک محدود رہ جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، ذہانت کی پیدائش
کا ایک طریقہ، اگر آپ لوگ ذہین بننا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ کہ خواہشات کو ذہن کی نگرانی میں رکھو اور ان کو پورا کرنے کی اجازت ذہن سے لو، وہ نہ دے تو ختم کرو۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو ذہن جب خواہش پہ غالب ہے تو دنیا اس کی نظر میں خواہش سے کمزور ہے، یعنی کہ دماغ کا اصل اعتماد یہ ہے کہ میں جس وجود کے ایک آرگن کی حیثیت رکھتا ہوں اس وجود میں پیدا ہونے والی خواہشات پر مجھے مستقل غلبہ حاصل ہے۔ یہ اس سے بڑی بات ہے کہ میں نے چاند تک رسائی حاصل کر لی، میں نے فلاں تھیوری بنا لی، میں نے آبجیکٹ پر فتح حاصل کر لی۔ یہ چھوٹی باتیں ہیں، ذہن کے لیے یہ کام جو باہر اس کے باہر ہیں نا وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ذہن کے لیے بڑا کام وہ ہے جو اس کے اندر ہے۔ تو اگر وہ اپنے اندر ہی جیسے وہ سربراہ خانہ نہیں بن پایا نا تو وہ پھر ایک آدھ کمرے کے گھر پہ مطمئن ہو جاتا ہے، پھر وہ باہر کی دنیا میں بھی جیسے اپنی کسی بات پر اعتماد کے ساتھ جیسے قائم ہو جانے کی صفت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہماری کم ذہنی جو اب اجتماعی ہے، اللہ جانتا ہے کہ عجیب سا لگتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، ہر گلی میں کچھ ذہین ہوتے تھے، کچھ بے وقوف ہوتے تھے، کچھ ایوریج ہوتے تھے۔ اب تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا، جیسے وہ ایک لیپ کر دیا گیا ہے، وہ جیسے ایک سانچے، جیسے اینٹیں بنانے کے سانچے ہیں نا، اس طرح سب کے دماغ ایک ہی سانچے سے نکلے ہوئے لگتے ہیں۔ مطلب چلو تھوڑا بے وقوفی بھی ہو تو انفرادیت کے ساتھ تو ہو نا، آدمیت کے ساتھ تو ہو۔ تو اب بے وقوف اول تو ملتے ہی نہیں ہیں، سب لوگ بہت ذہین ہیں، اور یہی سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ سب لوگ سمجھتے ہیں ہم ذہن کل ہیں، اور ذہن کل کا مطلب ہے کہ اس کو یہ سب آتا ہے، اے آئی استعمال کرنا، فلاں ڈھیما۔ اب جو بھی اس میں آگے بڑھتا جائے گا وہ اپنے اندر افلاطون سے بھی بڑا ہونے کا احساس پیدا کرتا چلا جائے گا۔ تو ایک مصنوعی دنیا میں بالکل ورچوئل کنڈیشنز میں رہنے کی عادت ڈالنا یہ بہت خوفناک ہے، بہت زیادہ ایبسرڈ ہے۔ تو اب اس میں پہلی بات خیر ہم نے عرض کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذہن جو روک ٹوک کرتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس روک ٹوک کے پیچھے اس کا تصور کیا ہے، یعنی کوئی اس کے ذہن میں ہے نا تصور انسان کا، یا وہ روک ٹوک اس تصور کی روشنی میں کرتا ہے نا کہ بھئی یہ خواہش بری ہے۔ اب یہ اس کا تصور اخلاق ہے جس کو اس نے قبول کر رکھا ہے، یہ خواہش مضر ہے۔ اب یہ اس کا ایک تصور افادیت ہے، ضرر اور فائدے کا تصور ہے، اور وہ جسم سے لے کر روح تک ہو سکتا ہے۔ مطلب صرف یہ نہیں کہ یہ اس سے زخمی ہو جاؤ گے، اس پہ بھی روکے گا، اور دوسرے یہ کہ اس کے نتیجے میں تم بالکل اپنے آپ کو مہمل بنا لو گے، جانور بنا لو گے وغیرہ۔ تو اخلاقی پرسپیکٹیو سے روکے گا، انتظامی پرسپیکٹیو سے روکے گا، فائدے نقصان کی اصطلاحوں میں روکے گا، خوبصورت اور بدصورت کے امتیاز پہ روکے گا۔ پھر ہو سکتا ہے اگر آدمی مسلمان ہو، خدا کے ساتھ تعلق میں سنجیدہ ہو تو حق اور باطل میں روکے گا، اور پھر وفاداری اور بے وفائی پر کھڑا ہو کے شرم دلائے گا وغیرہ، یہ سب چیزیں۔ تو
تو بس اتنا ضرور دیکھیں، مطلب اپنے اپنے طور پر اپنے اپنی ضرورت کے مطابق اور خواہشات کی نوعیت کے مطابق سب نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ کچھ وقت اس پہ روزانہ لگایا کریں، یہاں تک کہ یہ جیسے ان کے اندر اتر جائے، یہ پورا آٹومیٹک ہو جائے یہ پورا نظام، کہ میں کیا چاہتا ہوں یا میں کیا، اسے ڈھونڈنا تھوڑی پڑتا ہے، خواہشات تو اب ہیں کہ یہ چاہتا ہوں وہ چاہتا ہوں، تو وہ جن خواہشات کا دباؤ بڑھے نا ان کو ضرور ویریفائی کروایا کریں اپنے دماغ سے، اور اپنے دماغ کی تربیت کریں اس تصور انسان کی حفاظت کرنے والی قوت کے طور پر، کہ وہ ہمارے تصور انسان کو محفوظ رکھے ہماری جبلتوں کی سطح تک، ہماری خواہشات کی سطح تک۔ پھر دوسرا یہ 2 اسٹیپس ہو گئے، اور بھائی یہ کرنا ضرور، آپ کو لگے گا کہ آپ بہت ساری زنجیروں سے نکل رہے ہیں، لذت حاصل ہو جانا اور لذت کو ترک کرنا، ان میں زیادہ لذت ترک لذت میں ہے۔ جس کو یہ قاعدہ جو اپنی زندگی میں بہت اپلائیڈ حالت میں نہیں رکھتا نا جوانی میں، وہ ایسے ہی ہے، غیر ذمہ دار ہے، وہ اپنے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے، وہ اپنی تربیت سے یعنی اپنی تکمیل کے عمل سے گویا لا تعلق ہو چکا ہے۔ جوانی مزدوری کی عمر ہے، جہاں آدمی محنت کر کے اپنی شخصیت کا اسٹرکچر بناتا ہے، اپنی مرضی سے ایک ایک اینٹ منتخب کر کے، کیونکہ قوت ہے اور جذبہ ہے۔ تو اس میں جو اگر غفلت کی، یعنی جوانی کے جو تقاضے ہیں انسانی تقاضے، ان کو اگر حیوانی مطالبات پر غالب نہ کیا تو مطلب یہ کہ بڑھاپا کسی بھی نان اینٹیٹی کی طرح گزرے گا، نہ شرم آئے گی نہ فخر محسوس ہوگا، ایسا بڑھاپا پھر ہوگا کہ چلو شرمندہ ہیں جوانی پہ وہ بھی نہیں، چلو کارنامے کر لیے جوانی میں وہ بھی نہیں، بالکل ایک بلینکنیس میں بڑھاپا گزر جائے گا موت کے انتظار میں۔ تو یہ بھائی کیجئے، اور کسی کی سمجھ میں اگر ان باتوں میں کچھ لفظ وغیرہ ایسے ہوں جو نہ آئے ہوں تو وہ بالکل ذہن کو کلیئر کر لیں ابھی بیٹھے بیٹھے۔ تو ذہن کو طبیعت پہ غالب رکھو، شریعت کو ذہن پہ غالب رکھو، یہ مسلم سوسائٹی میں، یعنی عام زبان میں کہیں تو آئیڈیاز کو ذہن پر غالب رکھو اور ذہن کو خواہشات پر غالب رکھو۔ یہ ایک پیغام ہے جو سمجھیں کہ لوح تقدیر پہ لکھا ہوا ہے، یہ کسی کی تھیوری وغیرہ نہیں ہے، کہ بس یہ تقدیر ہے، یہ قانون فطرت کی طرح ہے، اس پر عمل ہمیں کرنا ہے، خصوصاً جوانی کی عمر میں۔